رات کا اندھیرا سارے شہر میں پھیلا ہوا تھا اور اسی اندھیرے میں کسی کی تیز سانسوں کی آواز جنگل کی خاموشی میں گونج رہی تھی، اور اسی بے بس اور پھولتی ہوئی سانسوں کی آواز نے جنگل کے سناٹے کو چیر ڈالا تھا۔ وہ بنا پیچھے دیکھے بس تیز قدموں سے بھاگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی چکرا کر گر جائے گی، مگر اس نے پھر بھی اپنے حواس بحال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ بھاگتے بھاگتے اس کا پاؤں کسی جھاڑی سے ٹکرایا اور وہ اوندھے منہ زمین پر گری۔ سر اور ہونٹ دونوں پر چوٹ لگی تھی، اور ساتھ شاید گھٹنے اور پاؤں پر بھی۔ اس کے لبوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک کرراہ نکل گئی جو رات کے سناٹے میں جنگل میں دور دور تک گئی۔ وہ دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اٹھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر پتوں میں ہوتی سرسراہٹ اور قدموں کی چاپ نزدیک آ رہی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کوئی اس کے بے حد قریب آ رہا ہے، اور جیسے جیسے چاپ نزدیک آ رہی تھی ویسے ویسے اس کا دل مزید تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے گھبراتے ہوئے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی، مگر اندھیرے میں اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ بہت مشکل سے زمین سے اٹھی، مگر اس کا دوپٹہ پاس ہی خاردار جھاڑیوں میں اٹک گیا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، مگر وہ اٹک گیا، اور پھر اس نے کسی کی آواز سنی، ڈھونڈو، یہیں کہیں چھپی ہوگی وہ۔ اور اس آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اسے لگا جیسے موت بے حد قریب کھڑی دستک دے رہی ہے، اور کوئی اس کی حلق میں ہاتھ ڈال کر اس کی سانسیں نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے مزید زور لگایا، دوپٹہ کھینچا، دوپٹے کا کچھ حصہ پھٹ کر وہیں جھاڑیوں میں ہی اٹک گیا، مگر وہ ایک بار پھر زخمی پاؤں کے ساتھ بھاگنے لگی۔ کوئی 5 منٹ مزید بھاگی تھی کہ ہمت ختم ہو گئی۔ وہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ وہ بہت بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ اس کا سانس بری طرح سے بگڑا تھا، تنفس اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس نے اس وقت شدت سے دعا کی تھی کہ کوئی آ کر اسے بچا لے۔ ابھی آنکھیں بند کیے یہی سب سوچ رہی تھی جب اچانک کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اتنی بری طرح سے خوفزدہ ہوئی تھی کہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی، اور ایک بھیانک چیخ جو جنگل کے در و دیوار کو ہلا گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کی چیخیں مزید اس سناٹے میں گونجتی، سامنے والا اس کے لبوں پر تیزی سے ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ اس اندھیرے میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بے حد قریب کوئی مرد چکا تھا، مگر اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ اس کا مطلب وہ لوگ آ گئے، اب وہ اسے مار دیں گے۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ خوف سے کانپنے لگی، اور خوف کی زیادتی سے اپنے حواس بحال نہ رکھ پائی، اور بس پھر لڑ کھڑا کر گری۔ ہوش و حواس معطل ہونے سے پہلے بس اسے اتنا یاد تھا کہ وہ کسی کی باہوں میں تھی۔ پھر سب کچھ اندھیر ہو گیا۔ قریشی ہاؤس میں خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے۔ اس نے میرون رنگ کی خوبصورت فراک پہن رکھی تھی۔ سیڑھیوں میں ہی ارقم کھڑا تھا، کسی سے فون پر بات کرتا ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے جلدی سے امثل نے دوپٹہ سر پر سجا لیا، کہیں ارقم بھائی پھر غصہ نہ کر جائیں۔ اس سے پہلے وہ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھتی، ارقم کی آواز پر بے بسی سے آنکھیں میچ گئی۔ کہاں جا رہی ہوں؟ غالباً وہ موبائل فون پر بات ختم کر چکا تھا، اور اب مکمل رخ موڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی سمت بتا رہی تھی کہ وہ گھر سے باہر جا رہی ہے۔ امثل نے بے بسی سے آنکھیں جھپکیں اور پلٹ کر ارقم کو دیکھا۔ وہ بھائی، میں صدف آپی کی طرف جا رہی ہوں، کچھ کام تھا مجھے۔ ارقم اس کے قریب آ چکا تھا۔ کیا کام تھا تمہیں؟ سختی سے پوچھا۔ لڑکیوں کو آپس میں 100 کام ہوتے ہیں، اب ہر کام تو آپ کو نہیں بتا سکتی، وہ تڑک کر بولی تھی، مگر جب اپنے الفاظ کا اندازہ ہوا تو زبان دانتوں تلے دبائی۔ اس سے پہلے کہ ارقم کچھ کہتا کچن سے نکلتی ساجدہ بیگم نے اسے دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ امثل نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ تایا کی طرف جا رہی ہوں، صدف آپی سے کچھ بات کرنی تھی۔ اب کیا وہاں بھی نہیں جا سکتی؟ ساتھ والا گھر تو ہے ماما۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی سی امڑ آئی تھی، اور پانی اکٹھا ہو گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کی، جب دیکھو تب کہیں نہ کہیں جانے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہو۔ جاؤ اپنے کمرے میں، وہ سختی سے کہہ رہی تھی۔ لیکن ماما، امثل نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا کہا ہے؟ ساجدہ بیگم اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے گویا ہوں، تو امثل بے بسی سے اپنے آنسو
आंखों ही आंखों में छुपाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और सीढ़ियां चढ़ती वापस अपने कमरे में चली गई। अर्कम ने साजिदा बेगम को देखा। आपको उससे इतने गुस्से में बात करनी नहीं चाहिए थी मामा। उसे अफसोस हुआ था। हाँ, ये सच था कि उसे अमसल कुछ ख़ास पसंद नहीं थी, मगर जो भी था वो ये रवैया डिज़र्व नहीं करती थी। तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, दफ़ा करो इसे। तुम चलो किचन में, मैंने तुम्हारे लिए आज तुम्हारा पसंदीदा पुलाव बनाया है, खाकर बताओ कैसा बना है। वो आप उसका हाथ पकड़े किचन में चली गईं और ऊपर सीढ़ियों के दहाने पर खड़े अमसल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका कलेजा चीर कर बाहर निकालने की बात कर रहा हो, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ ऐसा सलूक करती थी। हालांकि वो अपनी माँ की सगी बेटी थी, और अर्कम भाई, वो तो उसका भाई भी नहीं था, वो तो उसकी माँ का बेटा भी नहीं था। फिर भी उसकी माँ सौतेले बेटे से ऐसी मोहब्बत करती थी और सगी बेटी से इतनी नफरत। वो आज तक बस ये वजह जानने की कोशिश कर रही थी, आखिर उसने अपनी माँ का ऐसा क्या बिगाड़ा है कि उसकी माँ उसे देखना भी गवारा नहीं करती। वो कमरे में आई, बेड पर गिरी और अब छत को घूरते हुए बेबसी से रोने लगी। उसके पास रोने के सिवा तो और कोई चारा ही नहीं था। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और सदफ अंदर दाखिल हुई। अमसल, क्या कर रही हो? उसने मुस्कुरा कर पूछा। उसकी आवाज़ से अमसल ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। तुम रो रही थी? सदफ को शदीद बुरा लगा। नहीं तो, बस आँख में कुछ चला गया था, उसने मासूमियत से झूठ बोला। सदफ की मुस्कुराहट गहरी हुई। तुम्हें पता है, तुम जितनी मासूमियत से झूठ बोलती हो ना, कोई भी तुम्हारा झूठ पकड़ सकता है। सदफ उसके पास ही बेड पर बैठ गई। उसके बाद पर अमसल के लबों को एक तकलीफ ज़दा मुस्कुराहट ने छुआ। जब आपको सब कुछ पता है तो फिर पूछती क्यों है? बेबसी ही बेबसी थी जो उसके चारों ओर फैली हुई थी। अच्छा खैर छोड़ो, तुमने कोई बात करनी थी मुझसे? सदफ ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। आपको कैसे पता? वो हैरान हुई थी, क्योंकि वो तो सदफ की तरफ गई ही नहीं थी। अर्कम को देखा था मैंने पोर्च में, उन्होंने बताया मुझे कि तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी, तो मैंने सोचा मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाती हूँ। अमसल हैरान हुई थी कि अर्कम भाई को कब उसकी इतनी फ़िक्र होने लगी। खैर अब बताओ भी, क्या बात करनी थी? सदफ उसे मौजू की तरफ लाई। हाँ, वो 1 मिनट में आती हूँ। इतना कहते वो ड्रेसिंग रूम में चली गई। वहाँ से बाहर निकली तो उसके हाथ में ब्लैक कलर का दुपट्टा था। ये देखिए, ये गलती से मुझसे ख़राब हो गया, अगर मामा ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी, इसीलिए मैं बस आपको ही कहना चाहती थी कि इसे किसी तरह से ठीक कर दें। वो नेट का दुपट्टा था जिसके चारों तरफ खूबसूरत लेस के साथ काम हुआ था, लेकिन किसी चीज़ में दुपट्टा अटकने की वजह से लेस उतर गई थी और दुपट्टे का किनारा फट गया था। बस इतनी सी बात, तुम इतनी सी चीज़ के लिए इतनी टेंशन ले रही थी? सदफ को अफसोस हुआ। ये इतनी सी बात नहीं है, मामा ने देख लिया तो जान ही ले लेंगी मेरी। और आपको तो पता है इतना महंगा सूट था, उसका दुपट्टा ख़राब हो गया मुझसे। वो रो देने को थी। अच्छा बस ठीक है, अब रोना मत, जाओ एक काम करो, कैंची और सुई धागा लेकर आओ, मैं अभी ठीक कर देती हूँ इसे। सदफ ने उसे हौसला दिया तो वो जल्दी से ड्रेसिंग रूम से मतलूबा सामान ले आई। अब सदफ ने दुपट्टे की सारी लेस उतार दी और अब वो फटे हुए हिस्से को काट कर दुपट्टा ठीक कर रही थी और अमसल ने मशकूर निगाहों से उसे देखा। 2 घंटे बाद उसने दुपट्टे को बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे वो ख़राब होने से पहले था। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि दुपट्टा फटा था। उसने लेस को दोबारा से लगा दिया था तो अमसल को सुकून का सांस हुआ। थैंक यू सो मच सदफ आपी, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। वो मासूमियत से उसके गले लगी दुआ दे रही थी तो सदफ हंस पड़ी। अच्छा ये तो हो गया, अब बताओ उदास क्यों हुई थी? वो फिक्रमंदी से पूछ रहे थे। उसके नरमी से पूछने पर अमसल उसकी झोली में सर रखे लेट गई। सदफ उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। मेरी क्या गलती है सदफ आपी? मामा हर वक्त मुझसे बदगुमान रहती हैं। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मामा किसी न किसी तरीक़े से मुझसे खुश हो जाएं, लेकिन वो तो ऐसे मुझसे नाराज़ रहती हैं जैसी मेरी वजह से न जाने उनकी ज़िंदगी में कौन से गम आ गए हैं। मुझे कुछ बताती भी नहीं है और अर्कम भाई से तो इतनी मोहब्बत करती हैं, हालांकि वो तो मेरे सगे भाई भी नहीं है। उसकी आखिरी बात पर सदफ ने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें किसने बताया कि वो तुम्हारे सगे भाई नहीं? वो हैरान हुई थी। वो चंद दिन पहले बाबा और भाई बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया और मुझे पता चल गया कि मैं बाबा की बेटी नहीं हूँ। उसकी आंखों में मज़ीद तेज़ी से नमी इकट्ठी हुई। सदफ को अफसोस हुआ था। ऐसी बातें मत किया करो, तुम्हें पता तो है कि चाचू तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कभी भी तुम्हें उस निगाह से नहीं देखा कि तुम उनकी हकीकी बेटी नहीं हो। वो तुम्हें बिल्कुल वैसी ही मोहब्बत करते हैं जैसी बेटियों से की जाती है।
اور جہاں تک تمہاری ماما کی بات ہے تو ان کی عادت تھوڑی سخت ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بار ماں اپنے بچے سے محبت کا اظہار کرے۔ اگر ماں بچے سے غصے سے بات کرتی ہے تو اس غصے کے پیچھے ماں کی محبت اور فکر چھپی ہوتی ہے، اور تم اپنی ماما کے رویے کو دل پر نہ لیا کرو، وہ بہت اچھی ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہارے سامنے وہ ارقم کو زیادہ محبت اس لیے کرتی ہوں تاکہ ارقم کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ ان کی سوتیلی ماں ہے۔ صدف نے اپنا خدشہ بیان کرنے کی کوشش کی، مگر امسل کسی بھی صورت مطمئن نہ ہو سکی۔ اس کے لبوں کو ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ نے چھوا۔ ٹھیک ہے، انہیں مطمئن کرنے کے لیے وہ ان سے اچھے سے بات کر سکتی ہیں، لیکن سوتیلی اولاد کو مطمئن کرنے کے لیے وہ سگی اولاد کا دل چیر دیتی ہیں۔ وہ تلخ ہوئی تھی۔ صدف نے بے بسی سے اسے دیکھا جب بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ یقیناً اپنا موڈ ٹھیک کرنے اور اپنے آنسو چھپانے کی کوشش جاری تھی۔ وہ بے بسی سے خالی کمرے کو گھورتی رہی۔ وہ جانتی تھی جب تک وہ یہاں سے نہیں گئی تب تک امسل باہر نہیں آئے گی، اسی لیے صدف گہری سانس لیتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ قریشی ہاؤس پر رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ دوپہر کے کمرے میں ہی بند تھی۔ اس کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ جب رات کے کھانے پر کمرے سے باہر نہیں نکلی تو ظہیر قریشی خود ہی اس کے کمرے میں آ گئے۔ وہ صوفے پر بیٹھی ونڈو سے باہر آسمان پر پہلے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے، کیا بات ہے؟ میری بیٹی آج کھانے پر بھی نہیں آئی؟ جب سے میں آفس سے آیا ہوں میں نے تمہیں دیکھا بھی نہیں۔ کمرے میں کیوں بند ہو؟ وہ پیار سے پوچھ رہے تھے۔ ان کی آواز پر امسل نے انہیں دیکھا۔ ویسے ہی میرا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک نظر انہیں دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ کیوں، کھانے کو کچھ بھی دل کیوں نہیں چاہ رہا تھا؟ کچھ اور کھانا ہے تمہیں؟ منگوا دوں؟ وہ ابھی بھی اسی نرمی سے بات کر رہے تھے، مگر امسل کی آنکھوں میں آنسو اکٹھے ہونے لگے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وعدہ کریں سچ بتائیں گے؟ اس نے ان کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تو انہوں نے چونک کر امسل کو دیکھا۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لگ رہی تھی، ورنہ اس کی معصومیت نے ہمیشہ سے قریشی ہاؤس کو اپنا اسیر کر رکھا تھا۔ تم مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتی ہو، مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ وہ نرمی اور شفقت سے بات کر رہے تھے۔ آپ میرے بابا نہیں ہیں نا؟ اس نے تڑپ کر پوچھا کہ ظہیر صاحب کی آنکھوں میں کچھ گھائل ہوا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میری بیٹی ہو۔ وہ تڑپ ہی تو گئے تھے۔ صرف بیٹی کہنے سے کوئی بیٹی نہیں بن جاتا۔ سچ بتائیں، میں آپ کی حقیقی بیٹی نہیں ہوں نا؟ وہ ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ چکی تھی، یوں جیسے اگر انہوں نے جھوٹ بولا تو قسم ٹوٹ جائے گی یا قسم جھوٹی ہو جائے گی۔ بیٹا، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم چند ہفتوں کی تھی جب میری گود میں آئی تھی، اور میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ تم میری اپنی بیٹی ہو یا نہیں۔ بس میں نے تم سے محبت کی ہے، اور بہت محبت کی ہے۔ اگر میری سگی بیٹی بھی ہوتی تو شاید اس سے بھی اتنی محبت نہ کرتا۔ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، وہ پیار سے کہتے اسے اپنے قریب کرتے اپنے حصار میں لے چکے تھے۔ اگر آپ میرے بابا نہیں ہیں تو میرے بابا کون ہیں؟ اور ماما کا میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہے؟ کیوں ارقم بھائی سے اتنی محبت کرتی ہیں مگر مجھ سے نہیں کرتی؟ بتائیں پلیز۔ آپ تو بابا ہیں نا میرے؟ وہ کسی روٹھے ہوئے بچے کی طرح پوچھ رہی تھی۔ ظہیر صاحب نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ میں اور ساجدہ ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ہاں، کوئی دھواں دار قسم کی محبت نہیں تھی، لیکن دونوں کو ایک دوسرے سے انسیت ضرور تھی۔ مگر چونکہ ہماری ذات الگ تھی، اسی لیے گھر والوں نے میری شادی میری کزن سے کروا دی، اور تمہاری ماما کی شادی کچھ عرصے بعد کہیں اور ہو گئی۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، ارقم، اور ارقم کی پیدائش پر اس کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ نرمی سے بتا رہے تھے اور امسل خاموشی سے سن رہی تھی۔ دوسری طرف ساجدہ کی شادی جہاں ہوئی وہ لوگ کافی سخت مزاج تھے۔ شادی کے 5 سال بعد جا کر وہ ماں بنی تھی، مگر جب تم پیدا ہوئی تو اس کے سسرال والوں نے اسے بہت ذہنی پریشان کیا۔ اسے یہ کہا کہ تم نے اتنے سالوں بعد اولاد دی تو وہ بھی ایک بیٹی۔ ہمیں تو وارث چاہیے تھا، بیٹا چاہیے تھا۔ بہت غصے میں تھے، شدید قسم کے جاہل لوگ تھے۔ انہوں نے تمہاری ماں کو ہاسپٹل کے بیڈ پر ہی چھوڑ دیا اور وہیں پر تمہاری ماں کو طلاق دے دی۔ امسل کو لگا جیسے کوئی اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہا ہو۔ اس نے بے حد بے یقینی سے ظہیر صاحب کو دیکھا۔ تمہارے ننیال والوں نے تمہاری ماں کو طلاق کے بعد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کے یہاں بیٹیاں طلاق لے کر مائکے نہیں آتی، اسی لیے تم بس چند ہفتے کی تھیں جب وہ تمہیں ساتھ لیے سڑکوں پر در بدر بھٹک رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جائے گی۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ میری گاڑی کے سامنے آ گئی اور ہمارا اتفاق سے ٹکراؤ ہو گیا۔
میں نے اسے دیکھا تو کافی حیران ہوا. وہ اتنے سالوں میں بہت بدل گئی تھی، بہت کمزور ہو گئی تھی. وہ ساجدہ نہیں رہی تھی جو میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی. یقین کرو تمہاری ماں یونیورسٹی کی خوبصورت لڑکیوں میں سے ایک تھی، مگر شادی کے 5 سال ان لوگوں کے سلوک نے اسے بہت مرجھا دیا تھا. وہ مرنا چاہتی تھی اور ساتھ تمہیں بھی مار دینا چاہتی تھی. یہ سب جان لینے کے بعد میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا. وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اسے اپنا نام دوں گا، اپنا سہارا دوں گا. اور یوں کچھ عرصے کے بعد میں نے تمہاری ماما سے نکاح کر لیا. مگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ تمہاری وجہ سے اسے طلاق ہوئی ہے اور تمہاری وجہ سے اس کی زندگی میں ساری آزمائشیں آئی ہیں. اسی لیے وہ تمہارے ساتھ تلخ ہو جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ ارقم کی وجہ سے اس کی زندگی میں خوشیاں آئی ہیں، کیونکہ میں نے اسے کہا تھا مجھے اپنے ارقم کے لیے ماں چاہیے اور تم اس کی ماں بن جاؤ. اس نے شروع ہی سے تمہیں دور رکھا اور ارقم کو اپنے قریب رکھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری ماں بری ہے، بس وہ اس حادثے کو آج تک بھلا نہیں پائی ہے. امثل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنے باپ سے ملو گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. جو شخص تمہیں پیدا ہوتے ہی چھوڑ گیا، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں آج محبت کرتا ہوگا؟ امثل نے بے حد بے بسی سے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا جھرنا بہہ رہا تھا. فکر مت کرو، میں تمہاری ماما کو سمجھاؤں گا، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی. چلو باپ بیٹی پاستہ کھانے چلتے ہیں. انہوں نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے فرمائش رکھی، پر امثل انکار کر دیتی. ایسا تو ہونا ہی نہیں تھا، لیکن ماما نہیں جانے دیں گی. اسے دوپہر والا واقعہ یاد آیا. اس کی ماں نے اسے تایا کے گھر بھی نہیں جانے دیا تھا. حالانکہ شفیق قریشی کا گھر ان کے بالکل ساتھ تھا، دونوں بھائیوں کا گھر ساتھ ساتھ تھا، لیکن پھر بھی اس کی ماں نے اسے گھر سے نہیں نکلنے دیا. ارے فکر مت کرو، میں دیکھتا ہوں مجھے اور میری بیٹی کو باہر جانے سے کون روکتا ہے. تمہاری ماما کی ہمت نہیں ہے مجھے روکے. وہ کچھ فخر سے کہتے امثل کا بازو پکڑے کمرے سے باہر نکل گئے تو امثل سارے غم بھول کر ہنس پڑی تھی. بلا شبہ ایک بہترین مرد کو ایسا ہی ہونا چاہیے جو کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے. اور جس طرح سے اس شخص نے اسے محبت دی تھی، امثل اس شخص کا شکریہ ادا بھی نہیں کر سکتی تھی. واقعی وہ ان کی احسان مند تھی. ارقم ساجدہ بیگم کے قریب تھا، جبکہ امثل ظہیر صاحب کے قریب تھی، اور اسی وجہ سے ارقم کو لگتا تھا کہ اس کا باپ اس سے دور ہے اور اس کی وجہ امثل ہے. اسی لیے اسے امثل کچھ خاص پسند نہیں تھی. یہی حال امثل کا تھا کہ اس کے خیال میں ارقم کی وجہ سے اس کی ماں اس سے دور تھی، اسی لیے اسے بھی ارقم پسند نہیں تھا. ہاں، لیکن وہ اس سے نفرت نہیں کرتی تھی. وہ اسے بھائی سمجھتی تھی، بھائی کہتی بھی تھی، لیکن پھر بھی اسے دکھ ہوتا تھا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے. مگر شاید اس کمی کو کہیں نہ کہیں اس باپ کی محبت نے بھر دیا تھا. تو بات کرتے ہیں قریشی ہاؤس کے ظہیر قریشی کا بڑا بیٹا 26 سالہ ارقم قریشی. ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا. ان کی دوسری بیوی ساجدہ بیگم تھی، جن کی 20 سالہ بیٹی امثل تھی. اس کے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اور ظہیر صاحب کے بڑے بھائی شفیق صاحب، جن کا ساتھ ہی گھر تھا، ان کے بھی 2 بچے تھے. بڑی بیٹی 23 سالہ صدف اور چھوٹا 18 سالہ عمر. صدف کہیں نہ کہیں ارقم کو پسند کرتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شاید ارقم اسے پسند نہیں کرتا اور شاید اسی سے شادی بھی نہ کرے. مگر پھر بھی اسے امید تھی کہ اگر اس کی محبت سچی ہوئی تو خدا ایک نہ ایک دن اس کی محبت اس سے ملوا کر ہی رہے گا. جبکہ امثل کی زندگی میں نہ کوئی مرد تھا اور نہ ہی کوئی محبت. اسے تو بس کسی نہ کسی طرح بس اپنی ماں کی محبت ہی چاہیے تھی، جو نہ جانے اس سے کس صدی میں ملنی تھی. یہ تو بس قسمت ہی جانتی تھی. وہ آج بھی معمول کی طرح یونیورسٹی سے واپس گھر آئی تھی. جب اس نے لاؤنج کے صوفے پر افغان بھائی کو بیٹھے دیکھا، وہ حیران ہوئی. وہ کافی عرصے بعد ان کے گھر آئے تھے. 27 سالہ افغان ظہیر اور شفیق صاحب کا اکلوتی بہن زہرا بیگم کا اکلوتا بیٹا تھا. چند سال وہ لندن جیسے ملک میں پڑھ کر آیا تھا اور اپنے باپ کا سارا بزنس سنبھالتا تھا. وہ خاندان کا سب سے ہینڈسم، حسین اور بہترین لڑکا تھا، جس کا رشتہ لینے کے لیے خاندان کی سب عورتیں اور لڑکیاں مرتی تھیں. مگر افغان ابھی شادی نہیں کر رہا تھا، پھر اسے کوئی رشتہ پسند بھی نہیں آتا تھا. سب بے چین تھے کہ افغان خاندان کی کس لڑکی سے شادی کرے گا. یقیناً وہ خوش نصیب ہی ہوگی. وہ ان کے قریب آئی تو دونوں کو سلام کیا، کیونکہ افغان کے سامنے ہی اس کی ماں ساجدہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی اور شاید کوئی ضروری بات چیت چل رہی تھی. وہ سلام لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی. میں چینج کر کے آتی ہوں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کبھی بھی اس کے ہوتے ہوئے کوئی خاص بات نہیں کرتی، اس لیے اس نے اس منظر سے غائب ہو جانے کی کوشش کی.
ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا جب اس کے کانوں میں ساجدہ بیگم کی آواز پڑی۔ میں نے تمہیں ایک بہت اہم کام کے لیے بلایا ہے، مجھے تم سے بہت اہم مشورہ چاہیے اسخان۔ ساجدہ بیگم بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ ایسی محبت ان کے لہجے میں بس اس خاندان کے بیٹوں کے لیے ہی تھی، یہاں تک کہ وہ صدف آپی سے بھی اچھے سے بات کرتی تھی۔ بس اگر نہیں کوئی برا لگتا تھا تو وہ اکیلی ان کی اپنی ہی بیٹی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ اوپر چلی جائے، مگر اپنی ماں کے منہ سے نکلتی اگلی بات پڑھنا چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم وہیں سیڑھیوں میں ہی تھم گئے۔ میری ایک دوست ہے، اس نے امسل کے لیے بہت اچھا رشتہ بتایا، ویسے بھی اب 20 سال کی ہو چکی ہے، ویسے ٹائم سے ہی اس کے گھر کی کر دینا چاہتی ہوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر تم میرے ساتھ چلو تو ہم لڑکے کو دیکھ آتے ہیں۔ وہ مانی کی بات پر اسخان نے بے حد بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو امسل پڑھ رہی ہے نا۔ اسے بہت برا لگا تھا، اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ناگواری شامل ہو گئی، مگر ساجدہ بیگم محسوس نہ کر سکیں۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن بس وہ جوان ہو چکی ہے اور اس سے زیادہ میں اسے گھر میں بٹھا کر نہیں رکھوں گی۔ جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے، اور میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ بس چند ہی ہفتوں میں اس کی شادی کروا دوں گی، اور ویسے بھی جہاں تک رہی پڑھائی کی بات تو شادی کے بعد پڑھتی رہے گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ سختی سے کہہ رہی تھی اور سیڑھیوں میں کھڑی امسل نے بے بسی سے اپنے آنسو صاف کیے اور بنا رکے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئی اوپر چلی گئی۔ تو یہ طے ہے کہ اس کی ماں اب اس کی شادی کروا دے گی۔ کاش وہ محبت جو اسے یہاں اس گھر میں نہیں مل سکی وہ اگلے گھر میں ہی مل جائے۔ وہ بس یہی سوچ کر رہ گئی۔ اپنی ماں کے فیصلے کے خلاف تو وہ کبھی بھی نہیں گئی تھی، نہ ہی جا سکتی تھی۔ جبکہ نیچے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے اسخان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو میں چلا جاؤں گا آپ کے ساتھ اور لڑکا دیکھ آئیں گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور ساجدہ بیگم کھل کر مسکرا دیں۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، اسی لیے تو تم میرے پسندیدہ ہو، کیونکہ تم اس خاندان میں سب سے زیادہ سمجھدار ہو۔ ممانی کی بات پر اسخان بمشکل مسکرا سکا، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے چھن کر کے اس معصوم سی امسل کا چہرہ لہرایا تھا۔ لیکن اگر اس کی ماں نے فیصلہ کیا تھا تو اس کے لیے بہتر ہی ہوگا میں تمہارے ماموں سے بات کروں، پھر تمہیں بتا دوں گی۔ اسخان کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر وہ آفس جانے کا کہتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ اب ساجدہ بیگم سوچ چکی تھی شام میں ہی ظہیر صاحب سے بات کریں گی۔ رات کی سیاہی نے قریشیہ آسمان پر پنکھ پھیلا دیے تھے۔ ظہیر صاحب اس وقت اسٹڈی روم میں بیٹھے تھے جب ساجدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ مجھے آپ سے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ وہ ان کے سامنے ہی کاؤچ پر بیٹھ گئیں تو ظہیر صاحب جو کوئی کتاب پڑھ رہے تھے کتاب بند کی اور ان کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ ان کی بات سن سکیں۔ میری ایک دوست نے امسل کے لیے بہت اچھا رشتہ بتایا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہمیں ایک بار لڑکا دیکھائیں۔ ظہیر صاحب نے بے حد بے یقینی سے اپنی بیگم کو دیکھا۔ لیکن ابھی اتنی جلدی؟ اس کی شادی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ ابھی تو پڑھ رہی ہے نا۔ انہیں تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں لگا۔ اتنی جلدی؟ 20 سال کی ہو چکی ہے، جوان ہے، اب اپنا گھر سنبھالے جا کر۔ جہاں تک پڑھائی کی بات ہے تو پڑھائیاں شادی کے بعد بھی ہوتی رہتی ہیں۔ بس میں فیصلہ کر چکی ہوں، وقت پر اس کی شادی کرنی ہے۔ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں یا پھر میں اکیلی ہی چلی جاؤں؟ ساجدہ بیگم تلخ ہوئی تھیں۔ انہیں ظہیر صاحب کا امسل کی حمایت کرنا بہت برا لگا تھا اور وہ اپنی ناگواری چھپا نہیں پائی تھیں۔ ظہیر صاحب ایک گہری سانس لیتے رہ گئے۔ ٹھیک ہے، دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، چلے جائیں گے۔ اور ساجدہ بیگم نے گہری سانس لی۔ تو ٹھیک ہے، ہم لوگ کل ہی جا رہے ہیں۔ ظہیر صاحب نے ایک بار پھر بے حد حیرانی سے ان کو دیکھا۔ کیا کل؟ اتنی جلدی؟ وہ شدید حیران ہوئے تھے۔ جو کام کرنا ہے وہ وقت پر ہی ہو جائے تو اچھا ہے۔ وہ اپنا حکم سناتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ پیچھے ظہیر صاحب بس افسوس سے نفی میں سر ہلاتے رہ گئے۔ نہ جانے کب ساجدہ بیگم کو اپنی بیٹی کے جذبات کی قدر ہوگی۔ بس وہ خدا سے سب کچھ ٹھیک ہونے کی دعا ہی کر سکے تھے۔ مگر جو عورت 20 سال سے ٹھیک نہ ہو سکی وہ اب چند دنوں میں کیا ہی سنور جائے گی؟ وہ بس سوچ کے رہ گئے۔ اگلی صبح معمول کے مطابق امسل اپنی یونیورسٹی جا چکی تھی، جبکہ ارقم آج آفس نہیں گیا تھا۔ ساجدہ بیگم نے دونوں باپ بیٹے کو آفس جانے سے منع کر دیا تھا۔ صدف کو جب معلوم ہوا کہ چچی امسل کے رشتے کے لیے جا رہی ہیں تو اس نے بھی ساتھ جانے کی حامی بھری، تو ساجدہ بیگم نے اسے بھی ساتھ چلنے کی دعوت دے ڈالی۔ جبکہ اسخان اپنی کسی میٹنگ میں مصروف تھا، اسی لیے اس نے کہا کہ اسے کچھ دیر ہو جائے گی تو وہ سیدھا وہیں آ جائے گا۔ اس نے لڑکے والوں کا ایڈریس ممانی سے لے لیا تھا۔ گاڑی ارقم ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ظہیر صاحب بیٹھے تھے، پیچھے ساجدہ بیگم اور صدف بیٹھی تھی۔ صدف کو بھی یہ چیز مناسب نہیں لگ رہی تھی
کیونکہ ارقم کی شادی سے پہلے امثل کی شادی ہو جائے۔ لیکن خیر، وہ اب چاچی سے کیا ہی بحث کرتی۔ آدھے گھنٹے بعد ان کی گاڑی ایک عام سے محلے میں داخل ہوئی۔ صدف کو تو یہ جگہ ہی عجیب لگ رہی تھی کہ امثل اس طرح کے کسی علاقے میں رہے گی، نازوں سے پلی خوبصورت محل میں رہنے والی لڑکی کیا یہاں ایڈجسٹ ہو سکے گی؟ اس کے ذہن میں پہلا سوال یہی آیا، جبکہ اس کی سوچ کے برعکس ارقم اور ساجدہ بیگم دونوں کے چہرے بے تاثر تھے۔ ظہیر صاحب بھی کچھ پریشان سے ہوئے تھے، لیکن پھر حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے خاموش رہے۔ کچھ منٹوں بعد وہ سب اس چھوٹے سے گھر کے ہال میں موجود تھے۔ ان کے سامنے ہی لڑکے کی ماں اور اس کی بہن بیٹھی ہوئی تھی۔ صدف کو تو وہ لوگ بہت عجیب لگ رہے تھے اور لڑکے کو دیکھ کر اسے شدید گھن کا احساس ہوا۔ گلے میں چینز، بڑے ہوئے بال، سر پر مفرل باندھا ہوا۔ اس نے جو شرٹ پہنی تھی اس کے بٹن بھی کھلے ہوئے تھے۔ وہ 25 سالہ کوئی شریف نہیں بلکہ بدماش غنڈہ ہی لگ رہا تھا۔ وہ وہاں پر بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں تھی، جبکہ ظہیر صاحب کا حال بھی اس سے الگ نہیں تھا، مگر ساجدہ بیگم مسکرا کر لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ ارقم بہرحال خاموش بیٹھا تھا، سب کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ لڑکے کا موبائل فون بجا تو وہ لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ صدف تھوڑی دیر بعد اٹھی۔ وہ مجھے واش روم جانا تھا، آپ بتا سکتی ہیں واش روم کہاں ہے؟ اس نے اس لڑکے کی بہن سے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں آئے میرے ساتھ؟ اسے ساتھ لے کر چھوٹے بیڈ روم میں موجود اٹیچ واش روم تک لے گئی۔ صدف منہ ہاتھ دھو کر واش روم سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے وہ واپس لاؤنج میں جاتی، اس کے کانوں میں اس لڑکے کی آواز پڑی جس کا نام غالباً حارث تھا۔ ارے میری جان، کیوں فکر کرتی ہے تو ہی میری محبت ہے، اور شادی کی ٹینشن نہ لے، بہت امیر پارٹی ہاتھ لگی ہے، یہ سمجھ کے ہمارے عیش کے دن ہیں، اس لڑکی سے شادی کروں گا تو ہی تو ہم دونوں ایک خوبصورت محل میں رہیں گے۔ صدف نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دیوار کا سہارا لیا۔ جو وہ سوچ چکی تھی کیا وہی سچ تھا؟ اس کا مطلب وہ حارث کسی اور کو پسند کرتا تھا اور امثل سے شادی صرف اس لیے کر رہا تھا کیونکہ چاچو بہت امیر تھے۔ اس کا دماغ چکرانے لگا۔ وہ باہر آئی تو اس کی سوچ کے برعکس افغان بھی آ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ افغان بھائی کی موجودگی میں ہمیشہ وہ پرسکون رہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر افغان یہاں موجود ہے تو وہ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گا، اور اسے افغان سے ہی بات کرنی ہوگی، کیونکہ ایک واحد افغان تھا جو اس لڑکے کی حقیقت سب کو سمجھا سکتا تھا۔ افغان اب لڑکی کی ماں اور بہن سے بات کر رہا تھا، لڑکے کے بارے میں شاید بیسک انفارمیشن پوچھ رہا تھا۔ لڑکے کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، بس وہ 3 لوگ ہی تھے، گھر میں رہتے تھے۔ ابھی افغان بات کر ہی رہا تھا جب اس نے حارث کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کو دیکھتے ہی افغان کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ ایک دم سے صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بیٹا اس سے ملو، یہی میرا بیٹا حارث ہے۔ حارث کی ماں نے افغان کا تعارف کروایا تو افغان کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ او مسٹر حارث، تو آپ ہیں؟ افغان نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا اور حارث کے چہرے پر ایک نام محسوس سی پریشانی نمودار ہوئی۔ وہ گھبرایا تھا مگر افغان کا ہاتھ تھام کر زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ جی میں ہی حارث ہوں، اور آپ کا تعارف؟ افغان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تعارف تو وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں۔ افغان اسے بہت اچھے سے جانتا تھا، میر افغان۔ پھر بھی افغان نے سب گھر والوں کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے خود کو نارمل رکھا اور حارث کے سامنے بیٹھ گیا۔ افغان ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اب حارث کو ہی دیکھ رہا تھا، اور حارث کو افغان کی نگاہیں بہت بے چین کر رہی تھیں۔ میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے، اس سے پہلے حارث کی ماں انہیں کھانے کا کہتی۔ افغان صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ لیکن بیٹا ایسے کیسے؟ آپ کھانا تو کھا کر جائیں، میں نے آپ کے لیے اتنا اہتمام سے کھانے کا انتظام کیا ہے، وہ شفقت سے کہہ رہی تھی۔ افغان بمشکل مسکرایا۔ شکریہ آنٹی، لیکن پھر کبھی ضرور۔ ابھی مجھے لگتا ہے کہ ہم اس رشتے پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم مثبت فیصلہ کریں گے پھر آپ کے گھر آئیں گے، کھائیں گے بھی، لیکن تب جب ہم آپ کو اپنی بیٹی دیں گے۔ اس نے آخری بات حارث کو دیکھ کر بہت سختی سے کہی کہ حارث نے بمشکل اپنے گلے میں ابھرتی گلٹی کو معدوم کرنے کی کوشش کی۔ اس کا حلق کانٹے کی طرح سوکھ رہا تھا۔ افغان کی بات پر کسی نے بھی بحث نہیں کی۔ ظہیر صاحب سمجھ گئے تھے کوئی بات ہے جس نے افغان کو شدید متاثر کیا ہے۔ وہ بھی خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے خیال میں افغان ٹھیک کہہ رہا ہے، ظہیر صاحب یہ کہتے ہوئے خاموشی سے وہاں سے باہر نکل گئے۔ جیسے ہی ماما بھانجا وہاں سے باہر نکلے، صدف بھی 1 منٹ مزید وہاں نہ رکی۔ وہ بھی خاموشی سے ان کے پیچھے باہر چلی گئی تو ارقم بھی اٹھ کھڑا ہوا، اور ساجدہ بیگم نے حارث کی ماں کو الوداع کلمات کہتے وہ بھی ان کے پیچھے ہی باہر نکل گئی۔ صدف کو افغان سے بات کرنی تھی، اسی لیے وہ افغان کی گاڑی میں چلی گئی۔
ارقب نے بھی اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور اپنے والدین کے ساتھ ان کے گھر سے نکل کر گاڑی سڑک پر ڈال لی۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو صدف؟ افغان نے نوٹ کیا تھا وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں بہت بے چینی سے مسل رہی تھی، اور وہ ایسا تبھی کرتی تھی جب وہ شدید پریشان ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بھائی، میں کیا کہوں، میرے ذہن میں کچھ باتیں ہیں، لیکن کیا آپ میری بات سنیں گے، سمجھیں گے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ افغان نرمی سے مسکرایا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں وہ بات کرنی چاہیے اور وہ بات کسی کی زندگی سنوار سکتی ہے تو وہ بات مجھ سے ضرور شیئر کرنی چاہیے، اور میں تمہاری بات سمجھوں گا۔ اس کا اور صدف کا بانڈ بالکل بہن بھائی جیسا تھا۔ صدف اس کی بہت عزت کرتی تھی اور افغان کو بھی وہ اپنی بہن کی طرح بہت عزیز تھی، کیونکہ اس کی کوئی بہن نہیں تھی، اور صدف خاندان کی پہلی بیٹی تھی، اسی لیے افغان اسے چھوٹی بہن کہتا ہی نہیں بلکہ چھوٹی بہن کی طرح اسے ٹریٹ بھی کرتا تھا۔ صدف نے گہری سانس لی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ حارث کسی اور کو پسند کرتا ہے اور امثل کی شادی کرنا صرف پیسوں کے لیے ہے۔ صدف نے بنا پلکیں جھپکائے گہری سانس لیتے افغان کو ایک ہی سانس میں ساری بات بتا ڈالی۔ افغان کے چہرے پر کوئی حیرانی کا تاثر نہیں آیا۔ لیکن تمہیں ایسا کیوں لگا؟ اس نے اگلا سوال پوچھا۔ صدف نے کچھ حیرانی سے افغان کو دیکھا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے اگلا سوال پوچھا کہ اسے ایسا کیوں لگا۔ میں آپ کے آنے سے پہلے واش روم گئی تھی، تو میں نے وہاں سے باہر نکلتے ہوئے حارث کو کسی سے فون پر بات کرتے سن لیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا وہ امثل سے شادی صرف پیسے کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ مجھے وہ لڑکا بالکل بھی ٹھیک نہیں لگا۔ آپ نے اس کا حلیہ دیکھا تھا؟ بالکل ایک نمبر کا غنڈا لگ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ چاچی کو وہ لڑکا ہماری امثل کے لیے پسند ہی کیوں آیا۔ کیا ہماری امثل کو لڑکوں کی کمی ہے؟ میں تو آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ گھر جا کر چاچو سے کہہ دیں کہ امثل کی شادی وہاں نہ کروائیں۔ مجھے بالکل بھی اچھی وائبس نہیں آ رہی۔ مجھے امثل کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ میرے لیے وہ میری چھوٹی بہن جیسی ہے۔ ویسے بھی ابھی کون سا اس کی شادی کی عمر ہے؟ وہ خاموش ہوئی تو افغان نے اس کی بات مکمل کی، مگر وہیں مومانی کی ضد ان کے سامنے کیا ہی کہہ سکتے ہیں۔ صدف نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ پریشان مت ہو، میرے ہوتے امثل کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ میں ہوں نا، سب کچھ سنبھال لوں گا۔ افغان کا بس ایک فکرہ ہی صدف کو سکون پہنچانے کے لیے کافی تھا۔ وہ لوگ آگے پیچھے قریشی ہاؤس میں داخل ہوئے۔ ظہیر صاحب تو بے چینی سے لاؤنج میں چکر کاٹ رہے تھے، جبکہ ارقم سکون سے صوفے پر بیٹھا موبائل فون چلا رہا تھا۔ ساجدہ بیگم اب سوالیہ نگاہوں سے شوہر کو دیکھ رہی تھی کہ ان کا اس رشتے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ مجھے تو لڑکا بہت اچھا لگا، آپ کیا کہتے؟ ساجدہ بیگم نے سکون سے ظہیر صاحب سے پوچھا۔ لڑکا؟ تمہیں وہ لڑکا لگا؟ مجھے تو وہ ایک غنڈا لگ رہا تھا۔ اتنے میں صدف اور افغان بھی لاؤنج میں داخل ہوئے۔ مجھے آپ سے کچھ اہم بات کرنی ہے ماموں، افغان نے انہیں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا کہ سب کی نگاہ افغان تک گئی۔ بیٹھیں، اس نے ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ساجدہ بیگم بھی خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ میں حارث کو پہلے سے جانتا ہوں، وہ وہاں لندن میں رہتا تھا جب میں وہاں پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ صدف نے بے حد بے یقینی سے افغان کو دیکھا۔ یہ بات تو وہ بھی نہیں جانتی تھی، اور افغان نے راستے میں اسے بتایا بھی نہیں۔ وہ وہاں ہر دوسرے دن کلب میں جاتا تھا اور اس کا ہر دوسری لڑکی کے ساتھ ریلیشن تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ بتایا تھا۔ ہر اس کا کریکٹر کیسا ہے؟ ظہیر صاحب کا چہرہ ذلت کے مارے سرخ ہوا تھا، اور ساجدہ بیگم بھی ایک دم سے خاموش رہ گئی تھیں۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکی۔ وہ لڑکا ہماری امثل کے ساتھ کبھی بھی سنسیئر نہیں رہے گا۔ دوسری بات، ہماری امثل ایسے گھر میں نہیں جائے گی جہاں اسے 2 وقت کا کھانا بھی سکون سے نہ ملے۔ اسی لیے میں تو اس رشتے کے حق میں بالکل نہیں ہوں۔ آپ سوچ لیں مومانی، میں مانتا ہوں کہ آپ کو اپنی بیٹی کچھ خاص پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کی ماں ہیں۔ آپ کو ہی اس کے لیے فیصلہ لینا ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک اور زیادتی کریں گی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ساجدہ بیگم خاموش کھڑی رہی۔ وہ صوفے سے اٹھا۔ اگر آپ نے ہاں کی تو پھر بھی میں بتا رہا ہوں کہ میں اس جیسے غلیظ انسان کے ساتھ امثل کی شادی نہیں ہونے دوں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں چلتا ہوں، مجھے بہت سارے کام ہیں اور ابھی مجھے ایک اور میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ اتنا کہتے وہ رکا نہیں، مگر جیسے ہی وہ پلٹا، اپنے سامنے لاؤنج کے دروازے میں کھڑی امثل کو دیکھتے ایک پل کے لیے رکا۔ امثل کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ شاید وہ ان سب کی ساری باتیں سن چکی ہے۔ وہ بھی یونیورسٹی سے واپس آئی تھی۔ افغان اس کے قریب آیا۔ اس کا ایک نظر افغان کو دیکھا۔ اس نظر میں کیا نہیں تھا؟ تکلیف، اذیت، دکھ، درد اور شاید ایک شکریہ بھی۔
کہ اس نے اس کی ماں کے سامنے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ لاؤنج سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد امسل اندر آئی اور بنا کسی کو دیکھے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ تو کیا اب وہ اتنی گئی گزری تھی کہ ایسے لڑکے سے اس کی شادی کروا دی جائے جو نہ جانے کس لڑکی کے ساتھ راتیں رنگین کر چکا تھا؟ ساجدہ بیگم چند دنوں سے خاموش تھی۔ اس رشتے والی بات اور افغان کی بات کے بعد انہوں نے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا، مگر ان کے دماغ میں اب کیا چل رہی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس رشتے والے واقعے کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ امسل نے اپنی ماں سے کوئی بات نہیں کی اور اس بات کا اثر ہونا بھی نہیں تھا، اسی لیے وہ خاموش ہی رہی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ وہ چاروں اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ڈنر کر رہے تھے جب ساجدہ بیگم نے بات کا آغاز کیا۔ میں بہت سوچا سمجھا اور افغان کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں سوچ چکی ہوں کہ امسل کی شادی حارث سے نہیں ہوگی۔ ساجدہ بیگم نے کھانے کے دوران ہی سنجیدگی سے سب کو مخاطب کیا۔ امسل نے بے حد بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کے لبوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ نہ چھوا۔ زندگی میں پہلی بار اس کی ماں نے اس کی خوشی کی وجہ بنی تھی۔ ظہیر صاحب بھی مسکرا دیے۔ چلو اچھا ہے، تمہیں احساس تو ہوا۔ مگر ساجدہ بیگم کی اگلی بات پر سب کے ہاتھ کھانے سے رک گئے۔ لیکن میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ ارقم اور امسل کی شادی کر دی جائے۔ ویسے بھی آپ کو بہت مسئلے مسائل ہیں کہ آپ کی بیٹی غیر گھر میں جائے گی، تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ اپنے گھر میں ہی رہے اور اس کی شادی بھی ہو جائے گی۔ ارقم نے حیرانی سے ماں کو دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ اور امسل کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ اس نے ارقم کو صرف ایک بھائی کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ وہ ایسے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہی ارقم، تم دونوں سگے بہن بھائی نہیں ہو، تم لوگوں کی شادی جائز ہے اور اس میں کوئی حرج بھی تو نہیں۔ امسل نے مزید اپنی اتنی انسلٹ برداشت نہیں ہوئی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن میں مانتا ہوں کہ امسل اتنی اچھی نہیں، لیکن میں نے ہمیشہ اسے اپنی بہن کی نظر سے دیکھا ہے۔ وہ اتنی بھی بری نہیں ہے کہ اب آپ اس کی شادی کروانے کے لیے یہ سب سوچیں۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گا اور یہ فائنل ہے۔ آپ کو اس کی شادی کروانی ہے، اس کے لیے دنیا میں لڑکے ختم نہیں ہو گئے جو آپ کو میں نظر آ گیا، اور ویسے بھی ہم دونوں کا رشتہ بہن بھائی تک ہے، تو ہمارے رشتے کو پلیز پامال مت کریں۔ میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں سگے بہن بھائی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی رشتوں کی کچھ حدیں ہوتی ہیں، آپ اس حد کو کراس مت کریں۔ میں نے امسل کو صرف بہن کی نظر سے دیکھا ہے، اسے بہن ہی سمجھتا ہوں، تو پلیز ہمیں بہن بھائی ہی رہنے دیں، کوئی نیا رشتہ مت بنائیں۔ اتنا کہتے وہ بھی کھانا چھوڑے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ظہیر صاحب نے بے بسی سے اپنی بیوی کو دیکھا جو انہیں دیکھ رہی تھی، پھر وہ نفی میں سر ہلاتے رہ گئے۔ تمہارے دماغ میں جو امسل کی شادی کا بھوت سوار ہے اسے اتار دو خدا کے واسطے، بے بسی سے کہتے اٹھ کر وہ بھی چلے گئے، اور ساجدہ بیگم افسوس سے نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ وہ تو اچھا ہی سوچ رہی تھی، مگر ہر کوئی انہیں غلط سمجھ رہا تھا۔ شاید کوئی اس بات کا احساس نہیں کر سکتا کہ آخر وہ بھی تو امسل کی ماں تھی۔ وہ چاہتی تھی ان کی بیٹی ان کی آنکھوں کے سامنے رہے، کیونکہ جو نقشہ افغان نے حارث کا بنایا تھا اس کے حساب سے وہ بہت غلط کر رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بھی غلط نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کوئی انہیں سمجھے تو ہی بہتر یہی تھا کہ ارقم کی شادی ہو جاتی اس سے، ان کے دونوں بچے ان کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے رہتے اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ لیکن ضروری نہیں جو انسان سوچے وہی ہر بار مسئلے کا بہترین حل ہو۔ وہ صدف کے گلے لگے رو رہی تھی۔ بس بھی کرو امسل، کتنا رو گی؟ صدف نے اب اسے باز رہنے کے لیے کچھ غصے سے کہا۔ ماما ایسے کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ ارقم بھائی کو میں صرف بھائی سمجھتی ہوں، وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ آخر میں نے کیا بگاڑا ہے ان کا جو وہ ہر چیز کا بدلہ مجھ سے لے رہی ہے؟ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا، اور ارقم نے انکار کر تو دیا۔ انہوں نے کہا تو ہے کہ تم ان کے لیے صرف ان کی بہن ہو اور وہ تم سے شادی کبھی نہیں کریں گی۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ صدف نے اسے ارقم کا فیصلہ سنایا جو اسے چاچی کے ذریعے ہی پتہ چلا تھا، لیکن مما اس پر بس نہیں ہوگی۔ انہوں نے پکا سوچ رکھا ہے، وہ میری شادی کروا کر ہی رہیں گے اور مجھے شادی نہیں کرنی، کم سے کم ایسے انسان سے نہیں جس کے لیے پیسہ ہر چیز ہو۔ اس کے ذہن میں وہ حارث والا رشتہ آیا۔ صدف کچھ سوچ رہی تھی۔ ویسے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ صدف کی آنکھوں میں کچھ چمکا۔ کیسا آئیڈیا؟ امسل نے چہرہ پیچھے کیے صدف کو دیکھا۔ تم افغان بھائی سے بات کیوں نہیں کرتی؟ صدف کی بات پر امسل حیران ہوئی تھی۔ ان سے کیا بات کروں؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ تم افغان بھائی سے کہو تم سے شادی کر لیں،
ان سے شادی کے بعد تمہاری ماما کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، تمہاری پڑھائی بھی چلتی رہے گی، اور اسقان بھائی کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، جب تک تم نہیں چاہو گی تب تک وہ تمہیں پڑھائی کرنے سے بھی نہیں روکیں گے، اور ان کے ساتھ تمہیں کسی ٹپیکل وائف کی طرح رہنا بھی نہیں پڑے گا۔ کیا کہتی ہو؟ اور سوچو تو صحیح، اگر وہ تم سے شادی کر لیں تو تم خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی کہلاؤ گی۔ جانتی ہو نا، ان سے شادی کرنے کے لیے سارے خاندان کی لڑکیاں تیار بیٹھی ہیں۔ صدف اسے کیا سمجھانا چاہتی تھی، امسل سمجھ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی کے ساتھ ایک گہری چمک ابھری۔ لیکن بات کریں گے کیسے؟ اسے اگلی ٹینشن لگ گئی۔ صدف مسکرا دی، چلو چلتے ہیں، لیکن کہاں؟ وہ بیڈ سے اٹھی۔ امسل نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسقان بھائی کے آفس، ان سے بات کرنے کے لیے؟ اور ہاں، گھر والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ صدف اسے بازو سے پکڑے اپنے ساتھ باہر لائی، اور وہ دونوں اسقان کے آفس جا رہی تھی۔ وہ جو کوئی ضروری میٹنگ میں مصروف تھا، اپنے آفس میں داخل ہوا تو امسل اور صدف کو بیٹھے دیکھ کر شدید خوشگوار حیرت ہوئی۔ تم دونوں یہاں پر؟ وہ مسکرایا تھا۔ ہاں، ہمیں آپ کی ہیلپ چاہیے، وہ بھی بہت اہم مسئلے پر۔ جواب صدف کی طرف سے آیا۔ کیسا مسئلہ؟ اسقان نے نرمی سے پوچھا۔ وہ تو آپ کو یہی بتائے گی، میں جا رہی ہوں آپ کے آفس کی کینٹین میں کچھ کھا پی کر آتی ہوں، تب تک آپ دونوں بات کریں۔ اس سے پہلے امسل اسے روکتی، صدف اس کا ہاتھ خود سے دور کرتی ہوئی آفس سے باہر چلی گئی۔ اسقان سمجھ گیا تھا کہ امسل کو کوئی ضروری بات کرنی ہے، اسی لیے صدف اسے اکیلا چھوڑ کر گئی ہے۔ کچھ لوگی؟ اسقان نے نرمی سے پوچھا۔ امسل نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مگر پھر بھی وہ اس کے لیے جوس منگوا چکا تھا۔ کچھ دیر کیبن میں خاموشی چھائی رہی۔ تم کچھ بات کرنے آئی ہو؟ اسقان جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، اس نے پوچھ ہی لیا۔ کبھی وہ اپنے ہونٹ چبانے لگتی، کبھی دونوں ہاتھوں کو مسلنے لگتی، کبھی اپنی ٹانگ جھلانے لگتی۔ وہ شدید مستر نظر آ رہی تھی، اور اسقان اس کی اتنی معصوم حرکتوں کو دیکھتے ہوئے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ ہونٹوں پر روک پایا تھا۔ نہیں، ہاں، وہ کچھ بات کرنی تو ہے۔ وہ اٹک رہی تھی۔ اسقان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، مگر وہ بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپا گیا۔ جو بھی بات کرنی ہے تم مجھ سے کر سکتی ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آفس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اسقان نے اندر آنے کی اجازت دی تو پیون جوس کا گلاس امسل کے سامنے رکھ کر واپس چلا گیا۔ جوس پی لو پہلے۔ اسقان نے اسے ہلکا پھلکا کرنے کے لیے جوس کا گلاس اس کے قریب رکھا تو امسل نے جوس کا گلاس پکڑ لیا۔ میں آپ سے کچھ کہنے آئی ہوں، وعدہ کریں آپ میری بات مانیں گے؟ اس نے اپنا ہاتھ اسقان کے سامنے پھیلایا۔ اسقان کو اس کی معصومیت پر جی بھر کر پیار آیا۔ اوکے، پرامس، بتاؤ کیا چاہیے؟ اسقان کو لگا شاید اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، اور اپنی ماں کے ڈر سے وہ اس کے پاس آئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں اسقان بھائی۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ ڈالی۔ اسقان کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ اس نے بے حد بے یقینی سے امسل کو دیکھا۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہنا۔ اسے لگا شاید امسل نے کچھ غلط کہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، ورنہ ماما میری شادی کسی سے بھی کروا دیں گی، اور مجھے جلد سے جلد اس گھر سے نکلنا چاہتی ہیں۔ ابھی کل رات انہوں نے میرا رشتہ ارکم بھائی سے طے کر دیا تھا۔ وہ تو شکر ہے ارکم بھائی نے انکار کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ وہ مجھے اپنی بہن سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ مجھ سے شادی نہیں کریں گے، ورنہ ماما تو تہیہ کر چکی تھی۔ اور امسل کی آخری بات پر اسقان کی آنکھوں کی سرخی تیز ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مومانی ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ جیسے اسے مومانی سے اس حد تک گرنے کی امید نہیں تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ شادی کر لیں مجھ سے، لیکن یہ شادی صرف ظاہری طور پر ہوگی۔ ہم دونوں بس دوست بن کر رہیں گے۔ وعدہ کریں مجھ سے، اور وعدہ کریں آپ مجھے میری پڑھائی چھوڑنے کو نہیں کہیں گے۔ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا چکی تھی۔ اسقان کو اس کی معصومیت پر جی بھر کر پیار آیا۔ اوکے، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے شادی کروں گا۔ اس نے سوچنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، اور فوراً اپنا فیصلہ سنا دیا۔ امسل کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ تھینک یو سو مچ اسقان بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ وہ کھل ہی پڑی تھی۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے بس اتنا کرو کہ آج سے مجھے اسقان بھائی نہیں، بس اسقان کہنا، کیونکہ اب ہم شادی کر رہے ہیں تو تمہیں بھائی نہیں کہنا۔ اسقان نے نرمی سے سمجھایا تھا تو امسل نے فوراً اچھی بچی کی طرح سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ جی سمجھ گئی، میں جاؤں؟ وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر تو بیٹھو۔ مگر وہ نہیں بیٹھی۔ نہیں، مجھے ابھی صدف آپی کے ساتھ گھر جانا ہے، ورنہ ماما سے ڈانٹ پڑ جائے گی۔
ازغان نے اس بات میں سر ہلا تو وہ آفس سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد ازغان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور کھل کر مسکرا دیا۔ وہ انجان تو یہ بات جانتی ہی نہیں تھی کہ ازغان تو سالوں سے اس کی معصومیت پر مر مٹا تھا۔ ازغان امسل سے محبت کرتا تھا، اب سے نہیں، جب سے اس نے ہوش سنبھالی تھی تب سے۔ اور اس نے ابھی تک شادی اسی لیے تو نہیں کی تھی تاکہ امسل اس قابل ہو جائے کہ وہ ماموں سے اسے مانگ سکے۔ اب امسل خود سے شادی کرنا چاہتی تھی تو وہ شادی میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ کل ہی ماموں کے پاس جائے گا اور ان سے امسل کا ہاتھ مانگے گا، اور وہ جانتا تھا اس بار مومانی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مومانی کا لاڈلا جو ٹھہرا۔ اگلی دوپہر کو وہ ماموں کے گھر میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ارقم، صدف اور امسل بھی اب یہیں موجود تھے، کیونکہ آج اتوار کا دن تھا، اسی لیے سب لوگ گھر میں ہی تھے۔ صدف تو بے حد خوش تھی، انفیکٹ شفیق صاحب اور ان کی بیوی بھی آج یہیں موجود تھے۔ میں آپ سے بہت اہم بات کرنے کے لیے آیا ہوں ماموں۔ ازغان کے ساتھ اس کی ماں زہرہ بیگم بھی موجود تھی۔ وہ اپنی ماں کو بتا چکا تھا کہ وہ آج امسل کا رشتہ لینے کے لیے جائے گا، اور اس کی ماں زہرہ بیگم کو امسل سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انہیں تو امسل بہت عزیز تھی اور وہ خوش تھی کہ ان کے بیٹے نے امسل کو چنا ہے۔ ظہیر صاحب اس کے سامنے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ہاں بیٹا، کہو کیا بات کرنی ہے؟ انہوں نے سکون سے اسے بات کرنے کی اجازت دی۔ میں آپ سے امسل کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس نے ساجدہ بیگم اور ظہیر صاحب دونوں کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ ظہیر صاحب کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تم اس قابل ہو کہ کوئی بھی تمہیں اپنی بیٹی دینے سے پہلے سوچے بھی نہ۔ پھر انہوں نے ساجدہ بیگم کو دیکھا۔ ہاں، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ وہ تو خود خوش ہو رہی تھی کہ ازغان ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، خاندان کا سب سے ہونہار لڑکا، انکار کرنے کا تو جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں جلدی سے سادگی سے چاہتا ہوں، آپ کچھ دنوں میں کوئی بھی تاریخ طے کر دیں۔ سب خوش تھے، صدف بھی مسکرا پڑی اور ارقم بھی کچھ پرسکون ہو گیا، کیونکہ ازغان ایسا شخص تھا جسے کوئی بھی اپنی بیٹی بہن دینے سے پہلے ایک بار سوچے بھی نہ۔ اور یوں چند دنوں میں ہی ان کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ وہ اس وقت حارث کی ماں سے بات کر رہی تھی۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں، میرے شوہر نے میری بیٹی کا رشتہ اپنے بھانجے سے طے کر دیا ہے۔ میں تو چاہتی تھی اس کی شادی حارث سے ہو جائے، مگر معاف کرنا، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہن میری بیٹی اپنی پھپھو کی طرف جائے گی، اب اس کے باپا بہت خوش ہیں اور میں ان کے خلاف نہیں جا سکتی۔ ساجدہ بیگم نے بہت عزت سے ان کو اس رشتے سے انکار کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا ہے تو چلیں، آپ کی بیٹی کو اللہ خوش رکھے، حارث کی ماں نے دکھی لہجے میں کہا، کیونکہ انہیں امسل بہت پسند آئی تھی۔ انہوں نے امسل کی تصویر دیکھ رکھی تھی، مگر اب اس کی ماں نے منع کر دیا، اس لیے انہیں دکھ ہو رہا تھا۔ انہوں نے فون رکھا تو پاس ہی کھڑے حارث نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ کیا کہا ان لوگوں نے؟ حارث کو یقین تھا کہ کوئی اسے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ لڑکی کے باپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھانجے سے طے کر دیا، شاید جو اس دن یہاں آیا تھا اسی سے۔ انہوں نے انکار کر دیا ہے، کیا کر سکتے ہیں، اس کی شادی طے ہو چکی ہے۔ تمہاری قسمت میں نہیں تھی وہ لڑکی، چھوڑو بیٹا، اور لڑکیاں آ جائیں گی۔ اس کی ماں اس کا کاندھا تھپتھپا کر کمرے سے باہر چلی گئی، مگر حارث کے چہرے پر غم اور غصے کے گہرے تاثرات نمایاں ہوئے۔ تمہیں تو چھوڑوں گا نہیں میں، اتنی اچھی دولت میرے ہاتھ آ رہی تھی، تمہاری وجہ سے سب کچھ تباہ ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، اب میں اس لڑکی سے پیسے وصول کرواؤں گا، تم دیکھتے جاؤ۔ میر ازغان، تمہیں کنگال نہ کر دیا، اب تو میرا نام بدل دینا۔ حارث کے ذہن میں گہری پلاننگ چل رہی تھی۔ وہ دلہن بنی اس وقت ازغان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں دور دور تک شادی کے بارے میں کوئی خاص سوچ نہیں تھی، بس اسے اتنا سکون تھا کہ اس نے اپنی ماں کو خوش کر دیا، اس کا باپ بھی راضی تھا اور اس کی شادی بھی ہو گئی۔ اب اس کی ماں اس کی شادی کے پیچھے نہیں پڑی رہے گی اور وہ اپنی پڑھائی بھی پوری کر سکے گی، اور ازغان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ بھی بنانا نہیں پڑے گا۔ ازغان کمرے میں آیا تو امسل بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ ازغان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ کچھ نہیں، وہ میں ایسے ہی، اس سے بولا نہیں گیا۔ ازغان نے موبائل میں دیکھا تو ماشاءاللہ سے لڑکی باربی موویز دیکھ رہی تھی۔ ازغان کو ہنسی تو بہت آئی، مگر وہ ضبط کر گیا۔ شاید وہ پہلی ایسی دلہن تھی جو اپنی شادی کی رات باربی دیکھ رہی تھی۔ اچھا، اب تو خوش ہو تم؟ ازغان نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، میں بہت خوش ہوں، تھینک یو سو مچ، آپ بہت اچھے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔
آپ نے جو مجھ پر احسان کیا اس کے لیے میں ہمیشہ آپ کی مقروض رہوں گی۔ اس نے موبائل سائٹ پر رکھا اور اب مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ اذقان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ بس نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اب اس سائڈ ٹیبل دراز کھولے وہاں سے ایک باکس باہر نکال رہا تھا۔ پھر اس نے امسل کا ہاتھ پکڑا اور اب اس کے ہاتھ میں رنگ پہنا رہا تھا۔ یہ تمہاری شادی کا تحفہ ہے۔ اسے منہ دکھائی کہنا مناسب نہ سمجھا۔ بہت پیارا ہے، شکریہ۔ انگوٹھی کے بعد اس نے بریسلٹ بھی پہنایا تو وہ بریسلٹ دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم چینج کر لو، تھک گئی ہوگی۔ اذقان ایک سائڈ پر ہٹا تاکہ اسے بیڈ سے اترنے کے لیے راستہ دے۔ اس سے پہلے امسل بیڈ سے اترتی اس کے ذہن میں ایک بات آئی۔ میں آپ کو پہلے ہی کلیئر کر دوں، چونکہ یہ شادی صرف فرضی طور پر کی گئی، اس لیے ہم دونوں بس دوستوں کی طرح رہیں گے۔ نہ آپ مجھ سے ایک عام بیوی کی طرح کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے، نہ ہی میں آپ سے ایک عام ہسبینڈ کی طرح کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھوں گی۔ منظور ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ اذقان کے سامنے پھیلایا۔ اذقان کو ہنسی تو بہت آئی مگر وہ ضبط کر گیا۔ اوکے، ڈن۔ اس لڑکی کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا تھا۔ ایسی شرطیں ماننا تو اس کے لیے بس بچوں کا کھیل تھا۔ اور ہاں، آپ بیڈ پر سوئیں گے اور میں صوفے پر، اور یہ ہر روز ہوگا۔ ایک دن آپ صوفے پر سوئیں گے، دوسرے دن میں صوفے پر سوؤں گی۔ اذقان نے بے حد بے یقینی سے پہلے اسے دیکھا، پھر صوفے کی طرف۔ کیا؟ صوفے پر؟ لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہم دونوں بیڈ پر بھی تو سو سکتے ہیں، بہت بڑا بیڈ ہے۔ فکر مت کرو، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ ایک سائڈ پر تم سو جانا، ایک سائڈ پر میں سو جاؤں گا۔ اذقان نے حل بتایا۔ اس سے پہلے امسل کچھ کہتی اذقان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں سب جانتا ہوں امسل، مجھے اپنی اور تمہاری ایک ایک بات یاد ہے۔ مجھے پتا ہے کہ جب تک تم نہیں چاہو گی ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں بنے گا، اسی لیے بے فکر ہو، تم مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہو۔ اذقان نے اس بات کو سنجیدگی سے کہا، مگر اس کے لہجے میں ایسی نرمی تھی کہ امسل کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک سی گئی۔ وہ بے حد بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا، اتنا قریب کہ اس کے کلون کی خوشبو بھی امسل محسوس کر سکتے تھے۔ پھر وہی گہری سانس لے کر جلدی سے اس بات میں سر ہلاتی واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ پیچھے اذقان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کیے بیڈ کی ایک سائڈ پر آ کر لیٹی تو اذقان بھی واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ جب وہ 15 منٹ کے بعد باہر آیا تو امسل سو بھی چکی تھی۔ اس کے قریب آتے اذقان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور بس مسکرا کر رہ گیا۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی امسل دوبارہ یونیورسٹی جانا شروع کر چکی تھی۔ پپو کو بھی اس کے یونیورسٹی جانے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے اس پر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری ڈالی تھی کہ سارے کام کرنے کے لیے گھر میں 100 قسم کے ملازم موجود تھے۔ وہ اور اذقان بالکل دوستوں کی طرح رہ رہے تھے۔ اسے جو بھی چیز چاہیے ہوتی وہ اذقان سے کہہ دیتی تھی، لیکن ان کے درمیان میاں بیوی والا رشتہ ابھی تک قائم نہیں ہوا تھا۔ نہ ہی اذقان کو اتنی جلدی تھی، آخر وہ اس کی تھی، ساری زندگی اسی کے ساتھ رہنا تھا، اسی لیے اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ جب امسل خود کو کمفرٹیبل سمجھے گی تو اس کے ساتھ رشتہ مکمل کر لے گا۔ اس کے لیے یہی خوش بہت تھی کہ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، اور اگر امسل اسے خود شادی کا نہ کہتی تو وہ خود جب بھی شادی کرتا امسل سے ہی کرتا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اس کی خاطر ہی تو اس نے خاندان کی ہر لڑکی کو ریجیکٹ کیا تھا، جبکہ دوسری طرف بالآخر ارقم نے بھی صدف سے شادی کے لیے ہاں کر ہی دی تھی، کیونکہ ظہیر صاحب اب ارقم کی بھی شادی کروانا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنی بھتیجی کو ہی چنا تھا۔ ارقم جانتا تھا صدف اس سے محبت کرتی ہے، کہیں نہ کہیں اسے بھی صدف اچھی لگتی تھی، لیکن بس وہ اس کے سامنے اظہار نہیں کر پاتا تھا۔ لیکن اس کے صدف سے شادی پر ہاں کرنے پر جہاں صدف بے حد خوش تھی، وہیں ارقم بھی اب مطمئن تھا۔ صدف کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارقم اس سے شادی کے لیے ہاں کر چکا ہے۔ وہ کبھی کبھی خود کو کسی خواب میں ہی پاتی تھی، مگر یہ حقیقت تھی کہ اب وہ مسز ارقم بنے گی۔ اس کی شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے جاری تھیں۔ 2 مہینے بعد ان کی شادی تھی، جبکہ امسل اپنی یونیورسٹی جا رہی تھی۔ اس کی اور اذقان کی شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ آج بھی حسب معمول وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی۔ ڈرائیور اسے لینے کے لیے آ چکا تھا، مگر آدھے راستے میں ہی ان کی گاڑی رک گئی۔ امسل نے حیرانی سے انکل کو دیکھا۔ کیا ہوا انکل، گاڑی کیوں رک گئی؟ ڈرائیور انکل پریشانی سے گاڑی سے باہر نکلا ہے۔ پتہ نہیں بیٹا، شاید گاڑی کا فیول ختم ہو گیا یا کوئی انجن میں مسئلہ آ گیا۔ وہ گاڑی کا معائنہ کرنے لگے اور امسل گاڑی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ گاڑی سنسان سڑک پر رکی ہوئی تھی کہ اچانک پاس ہی موجود خاردار جھاڑیوں سے کچھ لوگ باہر نکلے اور انہوں نے چاروں طرف سے گاڑی کو گھیرا۔ ڈرائیور انکل نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی،
مگر ان کے سر پر بندوق کا دستہ مار کر انہیں بے ہوش کر چکا تھا، اور وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آئے دروازہ کھولا اور امسل کے سر پر بندوق رکھی۔ امسل تو شدید گھبرا گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ، چھوڑو مجھے۔ وہ شدید گھبرا گئی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اس طرح کی صورتحال کا سامنا کیا تھا، مگر اس سے پہلے وہ چلاتی ایک غنڈہ اس کے چہرے پر رومال رکھ چکا تھا، اور اس کے بعد امسل ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک گھر میں زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، شاید رات کا کوئی وقت ہو چکا تھا۔ اسے اپنے سر میں شدید درد کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بہت مشکل سے زمین سے اٹھی، اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کی، اور خوش قسمتی تھی کہ رسی ڈھیلی تھی، اسی لیے اس کے ہاتھ جلد ہی کھل گئے۔ وہ اٹھی، اس نے جھونپڑی سے باہر جھانک کر دیکھا تو اس کی طرف 2 3 4 مرد کھڑے شاید اس کا پہرا دے رہے تھے۔ اس نے دیکھا جھونپڑی کے پیچھے ہی ایک چھوٹا سا دروازہ بھی تھا، اور اس نے بنا شور پیدا کیے وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ کھل گیا، اس طرف کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے دبے پاؤں وہاں سے باہر نکلی اور پھر جنگل میں بھاگ گئی۔ وہ بس یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے کس نے کڈنیپ کیا، وہ کہاں ہے، لیکن اس کے دل نے شدت سے دعا کی کہ کاش اسقان یہاں آ جائے، اسے بچا لیں۔ رات کا اندھیرا سارے شہر میں پھیلا ہوا تھا، اور اسی اندھیرے میں اس کی تیز سانسوں کی آواز جنگل کی خاموشی میں گونج رہی تھی، اور اسی بے بسی اور پھولتی ہوئی سانسوں کی آواز نے جنگل کے سناٹے کو چیر ڈالا تھا۔ وہ بنا پیچھے دیکھے بس تیز قدموں سے بھاگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی چکرا کر گر جائے گی، مگر اس نے پھر بھی اپنے حواس بحال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ بھاگتے بھاگتے اس کا پاؤں کسی جھاڑی سے ٹکرایا اور وہ اوندھے منہ زمین پر گری۔ سر اور ہونٹ دونوں چوٹ لگ چکے تھے، اور ساتھ شدید گھٹنے پر پاؤں پر بھی اس کے لبوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک کرراہ نکل گئی جو رات کے سناٹے میں جنگل میں دور دور تک گئی۔ وہ دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اٹھنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، مگر پتوں میں ہوتی سرسراہٹ اور قدموں کی چاپ نزدیک آ رہی تھی۔ اس کے دل کہہ رہا تھا کہ کوئی اس کے بے حد قریب آ رہا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جان گئے ہوں گے کہ امسل وہاں سے بھاگ چکی ہے، اسی لیے اب اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ جیسے جیسے چاپ نزدیک آ رہی تھی ویسے ویسے اس کا دل مزید تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے گھبراتے ہوئے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی، مگر اندھیرے میں اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ بہت مشکل سے زمین سے اٹھی، مگر اس کا دوپٹہ پاس ہی خاردار جھاڑیوں میں اٹک گیا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، مگر وہ اٹک گیا، اور پھر اس نے کسی کی آواز سنی، ڈھونڈو، یہیں کہیں چھپی ہوگی وہ۔ اور اس آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اسے لگا جیسے موت بے حد قریب کھڑی دستک دے رہی ہے، اور اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس کی سانسیں نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے مزید زور لگایا، دوپٹہ کھینچا، دوپٹے کا کچھ حصہ پھٹ کر وہیں جھاڑیوں میں ہی اٹک گیا، مگر وہ ایک بار پھر زخمی پاؤں کے ساتھ بھاگنے لگی۔ کوئی 5 منٹ مزید بھاگی تھی کہ ہمت ختم ہو گئی۔ وہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ وہ بہت بری طرح سے ہانپ رہی تھی، اس کا سانس پوری طرح سے بگڑا تھا، تنفس اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس نے اس وقت شدت سے دعا کی تھی کہ اسقان آ کر اسے بچا لے۔ اس وقت اس کے سوا اسے کسی اور کا خیال نہیں آیا، جیسے اسے یقین تھا کہ وہ آئے گا اور آ کر اسے بچا لے گا۔ ابھی آنکھیں بند کیے یہی سب سوچ رہی تھی جب اچانک کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اتنی بری طرح سے خوفزدہ ہوئی تھی کہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی، اور ایک بھیانک چیخ تھی جو جنگل کے در و دیوار کو ہلا گئی۔ اس سے پہلے اس کی چیخیں مزید اس سناٹے میں گونجتی۔ سامنے والا اس کے لبوں پر تیزی سے ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ اس اندھیرے میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بے حد قریب کوئی مرد جھکا تھا، مگر اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ اس کا مطلب وہ لوگ آ گئے، اب وہ اسے جان سے مار دیں گے۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ خوف سے کانپنے لگی، اور خوف کی زیادتی سے اپنے حواس بحال نہ رکھ پائی، اور بس پھر لڑ کھڑا کر گری، ہوش و حواس معطل ہونے سے پہلے۔ بس اسے اتنا یاد تھا کہ وہ کسی کی باہوں میں تھی، مگر یہ نرم سا حصار بہت اپنا اپنا سا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن پھر سب کچھ اندھیر ہو گیا۔
اس کے سر میں بہت درد ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو حیرانی سے آس پاس دیکھا، وہ ازغان کے بیڈ روم میں تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جنگل میں وہ بھاگنا، اپنی جان بچانا، وہ سب محض خواب تھا۔ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا، اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو اس کے لبوں سے ایک سسکی نکل پڑی۔ سر میں شدید درد ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا، اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ازغان کمرے میں داخل ہوا۔ اوہ شکر ہے خدا کا کہ تمہیں ہوش آ گیا۔ اس کی بات پر امسل نے حیرت سے ونڈو سے باہر دیکھا تو اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ ٹھیک ہو تم؟ امسل نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں یہاں کیسے پہنچی؟ ان لوگوں نے مجھے کڈنیپ کیا تھا ازغان۔ وہ ان کے پاس گنز بھی تھی، وہ گھبرائی ہوئی بتا رہی تھی۔ ازغان نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور نرمی سے اپنے حصار میں لیا۔ ریلیکس، سب کچھ ٹھیک ہے۔ مگر وہ پرسکون نہیں ہوئی۔ اور وہاں پر جنگل میں درخت کے پاس کوئی تھا جس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا، پتہ نہیں وہ مجھے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ وہ اب بھی اس کے سینے سے لپٹی ہچکیوں کے دوران روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ازغان نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہ میں ہی تھا تمہارے پاس، وہاں میں ہی تھا۔ تمہاری کلائی میں جو بریسلٹ ہے اس میں نے ٹریکنگ ڈیوائس ڈال رکھی تھی۔ اگر تم کہیں کھو جاؤ یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو میں تمہاری لوکیشن ٹریس کر سکوں۔ اور تمہیں اس حارث نے کڈنیپ کیا تھا۔ وہ تمہیں کڈنیپ کرنے کے بعد مجھ سے ایک بھاری رقم چاہتا تھا، لیکن شکر ہے میں وقت پر وہاں تک پہنچ گیا۔ سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، بس معمولی سی چوٹیں آئی ہیں۔ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ازغان نے بس اسے مختصر الفاظ میں ساری کہانی بتا ڈالی۔ وہ نہیں بتا سکتا تھا کہ جب اسے پتہ چلا، جب اسے ڈرائیور انکل نے بتایا کہ کوئی امسل کو کڈنیپ کر کے لے گیا ہے تو اس کے حواس کیسے معطل ہوئے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے قیامت اس کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ وہی جانتا تھا اس کی کیا حالت ہوئی تھی۔ وہ امسل کو اب ایک منٹ کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دے گا۔ وہ سوچ چکا تھا اور حارث کا اچھی طرح علاج کر چکا تھا، اور اس وقت حارث جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، اور اس نے یقین ضرور کیا تھا کہ کم سے کم 10 سال تک وہ حارث جیل سے باہر نہ آ سکے۔ امسل اب اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ اگر آپ نہ آتے تو میرا کیا ہوتا ازغان؟ میں بہت ڈر گئی تھی۔ وہ سوں سوں کرتی ہوئی اس کی شرٹ سے ہی اپنے آنسو صاف کرنے لگی تو ازغان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں کیسے تمہیں کچھ ہونے دے سکتا تھا؟ محبت ہو تم میری۔ بالآخر ازغان نے اظہار محبت کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے بے حد بے یقینی سے ازغان کو دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ جیسے اسے یقین نہیں ہوا۔ ہاں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی زیادہ کہ تمہیں بتا نہیں سکتا، اور اب سے نہیں کرتا، سالوں سے کرتا ہوں۔ میں تو بس تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کر رہا تھا، تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اگر تم اس دن آفس میں آ کر مجھے یہ نہ کہتی کہ شادی کر لیں مجھ سے، تو میں پھر بھی تم سے ہی شادی کرتا۔ نہیں جانتا کہ تمہاری اس معصومیت سے محبت ہے یا پھر تمہارے اس خوبصورت چہرے سے چاہت ہے۔ بس تم مجھے بہت عزیز ہو، اور میں تمہیں ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تم میری دھڑکن ہو، میری زندگی ہو، میری سانسوں کی ضمانت ہو۔ وہ خمار زدہ لہجے میں کہتا ہوا اس کے ماتھے پر، اس کے دونوں گالوں پر، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر لب رکھ رہا تھا، اور امسل بے حد بے یقینی سے ازغان کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں ازغان؟ آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ بے حد بے یقین ہوئی تھی۔ کیا واقعی دنیا میں کوئی مرد ایسا ہو سکتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہو؟ ہاں، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ تمہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے امسل کچھ کہتی ہی وہ تیزی سے اس کے لبوں پر جھکتا، اس کے لب اپنے لبوں میں لیے قطرہ قطرہ اس کی سانسیں پینے لگا، جبکہ امسل نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے بے ساختہ ازغان کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ لی۔ وہ تو اب تک اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ خاندان کا سب سے ہونہار اور بہترین مرد کی محبت ہے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا، اور اسی لمحے اس نے پہلی بار یہ جانا تھا کہ صدف نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ وہ واقعی بہت خوش قسمت تھی جو ازغان نے اسے اپنی بیوی بنایا۔ کتنی ہی دیر بعد ازغان نے اس کے لب آزاد کیے۔ امسل نے اس کے سینے پر سر رکھ کر لمبی لمبی سانسیں لے کر اپنا تنفس درست کر رہی تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور ہاں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جتنا پڑھنا چاہو اتنا پڑھو،
میں کبھی بھی تم پر زبردستی کوئی فیصلہ مسلط نہیں کروں گا۔ تم جب چاہو گی تبھی ہم اپنے رشتے کو مکمل کریں گے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے مکمل کمفرٹیبل کر چکا تھا۔ امسل نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا اسے اس سے بہترین مرد دنیا میں کہیں مل سکتا تھا؟ وہ اسے دیکھتی ایک بار پھر اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ دنیا کے بہترین مرد ہیں۔ افغان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم جیسی بیوی ہو تو پھر شوہر کو بہترین تو ہونا ہی پڑتا ہے۔ افغان نے سرگوشی کی تو امسل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے اس کی گردن پر لب رکھ رہا تھا، اور امسل اس کی قربت میں ہر چیز بھول کر بس خود کو اس کے حوالے کر گئی۔ افغان نے اسے یقین دلایا تھا کہ جب تک وہ اس کے ساتھ ہے اس کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور ساجدہ بیگم بھی امسل کو اپنے گھر میں خوش دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ کہیں نہ کہیں انہیں اس بات کا احساس تھا جو کچھ ان کے پہلے شوہر نے کیا، ان سب میں امسل کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اور آہستہ آہستہ جب بیٹی دور ہوئی، اس کی دوری کے بعد ان کا رویہ اس کے ساتھ اب اچھا ہو گیا تھا۔ امسل خوش تھی کہ اس کی ماں کا رویہ آہستہ آہستہ اس کی طرف سے پگھلنے لگا، اور اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ صرف افغان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کی زندگی میں افغان کسی لک کی طرح آیا تھا اور اس کی زندگی بہترین کر گیا۔ اس کی زندگی میں خوشیاں بھر گئیں، جبکہ دوسری طرف صدف اور ارقم کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ سب بے حد خوش تھے، اور سب سے زیادہ خوش اور مطمئن تو امسل تھی۔ اگر دنیا میں ایسے شوہر ہوں، ایسے مرد ہوں جو بیوی کو بیوی نہیں بلکہ دوست سمجھے، ان کے ساتھ دوستوں کی طرح رہیں، انہیں کمفرٹیبل رکھیں، انہیں دوستوں کی ٹریٹ کریں، ان کے ہاں کو ہاں اور نا کو نہ سمجھیں، ان کے جذبات کی قدر کریں، ان کی خواہش کی، ان کے فیصلے کی ویلیو کریں، تو پھر عورتیں خود ہی شوہر کی وفادار اور تابع دار بن جاتی ہیں۔ اور بلا شبہ ایسے مرد بھی دنیا میں بہت کم پائے جاتے ہیں، مگر ہوتے ضرور ہیں۔ اور اللہ پاک نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے صالح عورتوں کے لیے صالح مرد اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد چن لیے ہیں۔ بلا شبہ آپ کو وہی ملتا ہے جس کے آپ حقدار ہوتے ہیں۔